تو اگلے روز اپنی مطلوبہ چیزیں نہ ملنے پر الماری کا وہی حشر ہو جاتا تھا۔ زندگی بے ترتیب سی ہو کے رہ گئی تھی۔ میرے گھر میں ایک لڑکی کی ضرورت تو تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ رشتہ ہونا اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ نہ تو میرے پاس بینک بیلنس تھا، نہ اپنا گھر تھا، اور نوکری کی تنخواہ بھی زیادہ نہ تھی۔ اتنی تھی کہ بس ضروریات پوری کر سکتا تھا، کسی لڑکی کی خواہشات پوری نہیں کر سکتا تھا۔ ایک پرانی سی موٹر سائیکل تھی، وہ بھی آئے دن دغا دے جاتی تھی۔ کبھی اس کا پیٹرول لیک کرنے لگتا، کبھی اس کی چین اتر جاتی، کبھی ٹائر پنچر ہو جاتا۔ کم بخت پر آئے روز خرچہ ہی ہوتا رہتا تھا، یا بیوی رکھ لوں یا پرانی موٹر سائیکل۔ کم بخت پہ بڑا خرچہ ہوتا ہے۔ کچھ میں مزاجن کنجوس بھی تھا، پیسے بہت کم خرچ کرتا تھا، اسی لیے خالی ایک کپ چائے کا پی کر گھر سے نکل جاتا تھا۔ دوپہر کا کچھ ہلکا پھلکا آفس میں کھانے کو مل جاتا تھا۔ رات کو جب تھک کر گھر آتا تو یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ پکاؤں کیا، بس ایک انڈا بنانا آتا تھا، اسی لیے آملیٹ بنا کر بریڈ کے ساتھ کھا لیتا تھا۔ چند دن کے بعد کامران کی مجھے کال آئی، کہنے لگا تمہارا مسئلہ حل ہو گیا۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا میرے آفس میں ایک لڑکی جاب کرتی ہے جو کہ پنڈی سے ہے اور یہاں اسے اچھی تنخواہ مل رہی ہے، لیکن رہائش کا مسئلہ ہے، ہاسٹل میں وہ رہنا نہیں چاہتی، اسے بھی ایک گھر کی ضرورت ہے۔ میں نے اسے ساری بات بتا دی ہے، ویسے بھی تمہارے پورشن میں 2 کمرے ہیں، ایک کمرہ وہ رکھ لے گی، ایک تم رکھ لینا، کچن بھی آدھا آدھا استعمال کر لینا، اور وہ آدھا گھر کا کرایہ دینے کو بھی تیار ہے۔ مجھے یہ بات کچھ غیر مناسب سی لگ رہی تھی۔ میں نے کہا میں ایک جوان جہان لڑکی کے ساتھ ایک گھر میں کیسے رہ سکتا ہوں؟ وہ کہنے لگا وہ لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں ہے، یہ سمجھ لو جھانسی کی رانی ہے، اس لیے ذرا احتیاط سے رہنا۔ میں نے کہا مجھے ایسی لڑکیاں ویسے بھی پسند نہیں جو مردوں کو منہ پہ جواب دے۔ اس وقت مجھے مجبوری نہ ہوتی تو کبھی حامی نہ بھرتا، لیکن مجھے حامی بھرنی پڑی۔ میں نے کامران سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، لیکن اس لڑکی کو سمجھا دینا کہ اسے یہاں پہ کس طرح سے رہنا ہے۔ مجھے شروع سے ہی لڑکیوں سے کچھ الرجی ٹائپ کی تھی، پھر ایک لڑکی کے ساتھ بنا کسی رشتے کے رہنا ایک مشکل سا امر تھا۔ گھر کی مجبوری نہ ہوتی اور میری کنجوسی آڑے نہ آتی تو میں کبھی حامی نہ بھرتا۔ ایک تو میرے گھر کا آدھا خرچہ کم ہو رہا تھا، کرایہ بجلی کا بل بھی آدھا تھا، اور پھر ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی اپنے ساتھ ساتھ میرے لیے بھی کچھ پکا کے رکھ دیتی تو میرا یہ کھانے پینے کا مسئلہ بھی ٹھیک ہو جاتا۔ اگلے ہی روز مجھے کامران کے گھر جانا تھا، وہاں اس کی وہ کولیگ بھی آ جاتی اور وہیں سے وہ میرے ساتھ میرے گھر پہ آ کے رہتی۔ کامران کے گھر پر وہ لڑکی موجود تھی، اس کا نام ثانیہ تھا، چنگم چبا رہی تھی، کافی پر اعتماد قسم کی لڑکی تھی، لیکن ہمارے گھر کے ماحول سے بالکل ڈیفرنٹ تھی۔ میں نے ایک سادہ سے ماحول میں تربیت پائی تھی، لیکن وہ کچھ فیشنیبل قسم کی لڑکی تھی، جینز کی پینٹ پہن رکھی تھی،